امیر کو دیکھ کر کے میرے بھائیوں لوگ اہل حدیث ہوتے تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ احادیث کی روشنی میں ہم اپنے ان امیر اپنا اس کو چنیں گے میرے بھائیوں جو ہمارے ساتھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا میرے بھائیوں سینے میں کہ وہ امانت لیے رہے کہ بات کرے تو قرآن کی، بات کرے تو حدیث کی، عمل کرے میرے بھائی تو قرآن حدیث دونوں کی، چہرہ دیکھو تو نورانی، عمل دیکھو تو صاف ستھرا۔ یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کیوں نمونہ پیش کیا گیا؟ حضور کی ہر چیز اچھی تھی، حضور کا ہر چیز، ہر عمل اچھا تھا، لہذا امیر جب ہر چیز میں اچھا ہوتا ہے، ہر چیز میں نمونہ کامل بنتا ہے میرے بھائیوں، پوری جماعت نمونہ کامل بنتی ہے، پوری جماعت اس کے پیچھے چلتی ہے۔ آپ ذرا اس نقطے کو سمجھیے میرے بھائیوں، اہل حدیث ہو اللہ کو گواہی دینا پڑے گا میرے بھائیوں قیامت کے دن۔ کیوں نہیں کہ اہل حدیث نے اپنی داڑھیاں منڈا، کیوں منڈا رکھی تمہاری اہل حدیث نے داڑھیاں؟ کیوں بے نمازی اہل حدیث پڑے ہوئے؟ کیوں سود کا کاروبار کرتے ہیں اہل حدیث؟ کیوں حرام کاری اہل حدیث خاندان میں ہوتی ہے کوئی عالم، ہے کوئی امیر، ہے کوئی اس کے لیے جان مال کی قربانی دے کر کھڑے ہونے والا؟ میرے بھائیوں یہ ایک جان جائے گی پوری جماعت کھڑی ہو جائے گی، ہلکا مت جائے گا۔ ضرورت اس بات کی، میں نے یہ قصہ خاص لیے بیان کیا کہ مجھے اس قصے سے بڑی عبرت ہوئی ہے، بڑی عبرت ہوئی کہ ٹیٹا گڑھ کی وہ مسجد آج گواہی دیتی ہے کہ اگر عالم ربانی جن کو اللہ کے، جن کو دیکھ کر، جن کا چہرہ دیکھ کر کے اللہ کی یاد آتی ہو میرے بھائیوں، اس پوری جماعت کے لیے کافی ہے۔ پورا کہاں میرے بھائیوں، اس قافلے کو دیکھو جو ادھر سے گزرا تھا، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا بالا کوٹ کے میدان کی طرف جاتے ہوئے میرے بھائیوں، کس ان کے چہرے کو دیکھ کر کے، چہرے کے ہزاروں آدمی ایمان لاتے تھے۔ یہ تو ملک وہ تھا جہاں ختنہ نہیں ہوتا تھا، جہاں میرے بھائی بیوہ کی شادی نہیں ہوتی تھی، اور یہ تو ستاروں کی پوجا کیا کیا ہوتا تھا۔ یہ جماعت تھی میرے بھائیوں، جب آئے اور کہے خدا فرما چکا خدا کے اندر میرے محتاج سب پیر و پیمبر، تب جا کے میرے بھائیوں کہاں سے کہاں جماعت چلی گئی۔ آج میرے بھائیوں یہ جماعت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، میں اس جماعت کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں اس جماعت کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اللہ والو، تم جب صحابہ کرام جن نسخوں کو پی کر استعمال کر کے صحابی بنے تھے میرے بھائیوں، اور غزوہ احد لڑا تھا میرے بھائیوں، ساری دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میرے بھائیوں چڑھ دوڑی سے کیسر و کسرا کے بام کو توڑ ڈالا میرے بھائیوں۔ تو یہ جماعت آج بھی یہ اللہ کے بندے ہیں میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین اپنے دین کے وعدوں کے نتائج کو پورا کرنے کے لیے کسی زبان کی حد بندی نہیں کی، کسی زمانے کی حد۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج بھی ہم اہل حدیث پکے موحد بن جائیں میرے بھائیوں، ہم میں سے کسی ایک کی بیٹی کسی مشرک کے گھر میں نہ جانے پائے میرے بھائیوں، نہ جانے پائیے میرے بھائیوں۔ میرے بھائی میں قصہ نہیں بیان کرنا چاہتا، ورنہ اتنا زبردست قصہ مجھے بمبئی میں میرے ساتھ پیش آیا کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ اکبر، ایک موحد لڑکی کس طرح پورے عظیم خاندان کو اس نے پلٹ دیا منٹوں کے اندر، کہ جب اس سے کہا گیا کہ تمہارے نکاح کے بعد تم کو لے جائیں گے حاجی علی اور 7 پھیرے کرا کے آئیں گے، کہا ہرگز نہیں، میں محمدیہ کی پڑھی ہوئی لڑکی ہوں، میں ہرگز نہیں۔ اپنے والد سے کہا میں اس پر اقرار نہیں کرتی اس سے شادی کی۔ مجھ سے لوگوں نے کہا کہ بتاؤ، تو میں نے کہا دیکھو کیسی بات کہہ رہی ہے۔ لڑکا سن رہا تھا دلہا کہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں شرک نہیں کروں گی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ کیا آیت یاد آ گئی میرے بھائیوں کہ اگر تمہارے ماں باپ تم کو مجبور کریں کہ تم شرک کرو اللہ کے پر، کہہ دو کہ ہم تمہاری اس بات کی اطاعت نہیں کرتے، البتہ آپ ابا ہیں، آپ کو احترام کریں گے، لیکن شرک جس خاندان میں میرے بھائیوں آج اہل حدیثوں کے گھروں کی بیٹیاں مشرکین کے گھروں میں جاتی ہیں، جہیز لکھنے کے لیے آتی ہیں، جہیز لے کے آتی ہیں مشرکین کی بیٹیاں۔ میرے بھائیوں کہاں جاؤ گے قیامت کے دن؟ اہل حدیثوں میں پوچھتا تم سے کہاں گواہی دو گے؟ تمہارے اس سنت کی توہین کے اس اعمال نے میرے بھائیوں جماعت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ لہذا میرے بھائیوں بات بہت بڑھتی جا رہی ہے آگے، میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، میں بڑے جذبے میں آ جاؤں۔